مرد جو ہے نا بھیڑیا ہے، مرد بھیڑیا ہے، سادے الفاظ میں کسی کو برا لگے اچھا لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں سمجھایا ہے بات کو کہ جہاں دو اکٹھے ہوتے ہیں نا مرد اور عورت، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کب مرد کیا سوچے، کیا سمجھے، کیا کرے، عورت کو اجنبی مرد سے دور ہی رہنا چاہیے، دور ہی رہنا چاہیے۔ مجبوری میں جتنی بات کرنی ہے اتنی کرے، اور اختلاط جس کو کہا جاتا ہے، مکس گیدرنگ، ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کو بچپن سے ہی عام کر دیا گیا ہے، اسکولز کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، بعد میں پھر بزنس، مارکیٹنگ اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے اس قدر اس چیز کا ملاپ کر دیا گیا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ مجبوری ہے کسی عورت کی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی کمانے والا ہے تو عورت کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل لائف، سوشل گیدرنگ، سوشل معاملات، یہ چونچلے ہمارے معاشرے کے اندر آ گئے ہیں۔ خاص طور پر تھوڑے کھاتے پینے گھرانے ہیں جہاں پہ سارا کام عورتوں نے کام والیوں کے سپرد کیا ہوتا ہے، صفائی بھی، پکانا بھی، بچے سنبھالنا بھی، وہ اب کرنے کو دھندا کام عورتوں کے پاس ہے نہیں۔ اب وہ باہر کی دنیا کے معاملات سمٹانے کے لیے باہر نکلتی ہیں اور پھر اس کو کہتی ہیں کہ یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ عورت کا اصل وقرن فی بیوتکن، عورت کا اصل مقصد گھر میں رہنا ہے۔ جس مقصد کے لیے باہر کے دھکے کھانا، باہر کی میل کچیل دھول مٹی یہ سب جھیلنا کمائی کی خاطر، یہ ہم مردوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ ہم نکلیں گے، ہم دھکے کھائیں گے، ہم خوار ہوں گے کمانے کے لیے، ہماری ذمہ داری، اور اس کا مجھ سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ بیوی بچوں کو کھلانا پلانا میرا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ بچے جو عورت کے اپنے بچے ہوں، شوہر فوت ہو گیا، یتیم بچے ہیں، عورت کے اپنے بیٹے ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں، شوہر فوت ہو گیا ہے، ان بچوں کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی شریعت نے عورت پر نہیں رکھی۔ اپنی سگی اولاد پر جو یتیم ہو چکی ہے، عورت نے ان پر یہ ذمہ داری نہیں رکھی، ذمہ داری نہیں ہے، کھلاتی اجر ملے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کے دیے سوال کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی یہ میرے بچے ہیں ابو سلمہ سے، وہ تو فوت ہو گئے، اب یہ یتیم بچے ہیں، میرے پاس کچھ مال ہے اور ان کو میں اس طرح چھوڑوں ادھر ادھر بھٹکتے پھریں، میں ان پر خرچ کروں گی، مجھے اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل اجر ملے گا، اجر ملے گا، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ بڑا باریکی کے ساتھ سمجھیں، عورت کو کمانے کی ذمہ داری شریعت نے رکھی ہی نہیں ہے، 1 روپے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مجبوری اگر بن جائے تو اس انداز میں، جو انداز یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الگ مردوں سے مرد نمٹ کے چلے جائیں، اپنا کام کرے اور واپس اپنے گھر کو آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کی حالت دیکھی، کون عورتیں ہیں نہیں پتا، جانتے ہی نہیں ہے کون، بس پوچھا کیوں کھڑی ہو، وجہ یہ ہے کیا ہے، سنا اور سنایا، اور اس کے بعد مدد کے لیے کود پڑے۔ فسقا لہما، ان کا معاملہ پانی پلانے کا حل کیا ان دو عورتوں کا، ان کے ریوڑ کو پلایا، ان کا بھی جو بندوبست تھا وہ سب کچھ کیا، دوسری کوئی بات نہیں کی ان سے، دوبارہ کوئی بات چیت ان کی اب یہاں پر نہیں ہے، کام کر دیا، کام کرنے کے بعد تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ، عورتوں کی طرف سے، ان کی طرف سے ویلکم، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کتنی قسم پرسی کی حالت میں، کس مجبوری کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ اکرم الخلق عند اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مکرم شخصیت تھی تو موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس وقت بھوک پیاس اور کرب کی جتنی شدت میں تھے وہ بھی یہی تھے۔ جس قسم پرسی میں انہوں نے اللہ کے آگے دعا کی ہو، تو دعا کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی 1 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، اگر ہوتی تو اپنے بندوں کو نوازتا، اگر ہوتا تو اکرم الخلق عند اللہ تھے۔ تو بہرحال کوئی بات چیت نہیں ہوئی، دوبارہ کچھ نہیں کہا ان عورتوں سے، وہ عورتیں بھی بغیر کچھ کہے اپنا ریوڑ لے کے واپس چلی گئی۔ حیرت ہوئی مجھے بعض لوگوں کو آج کے دور میں دیکھ کر کوئی اس قسم کی آیات پیش کر کے بتانے کی کوشش کی کہ جی عورتوں کا آج کے دور میں کام کاج کرنا، اپنے گھر سے نکلنا، دیکھیں قرآن سے ثابت ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے ابھی آگے چند آیات کے بعد کہ ان عورتوں نے گھر سے نہ نکلنے کے لیے کوشش کی کہ ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑے، اور اس کو ہم، اس بندے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم بطور اجیر اپنے پاس مزدوری کے لیے کام پر رکھ لیں، یہ کام کریں، ان کو ان کی اجرت مل جائے تاکہ ہمارا گھر سے نکلنا بند ہو جائے۔ عورت گھر سے نکلی ہے مجبوری میں، وابونا شیخ کبیر، ضرورت ہے زندگی کی، کوئی اور حل نہیں ہے، پھر مردوں سے دور ہے، مردوں کے بیچ میں نہیں ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہمارے معاشرے میں عورتیں اگر معاشرے میں نکلتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، یا سوشل میڈیا کے تھرو کوئی کام کاج کرتی ہیں، مارکیٹنگ کرتی ہیں، بہت سارے کام ہیں، اس میں کیا وہ فتنوں سے اسی طرح محفوظ رہتی ہیں، اسی طرح مردوں سے بچ کر رہتی ہیں؟